بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدا مسکرائے مدینہ مدینہ۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان اور ان کے مقام کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان اللہ، کیسی شاندار دعا ہے۔ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے یہ دعا پڑھی جائے تو دل ہی نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے کہ جھوم جھوم کر پڑھتے چلے جائیں۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ ایک محدث گزرے ہیں، ابو الفضل القوسانی۔ ان کا واقعہ حضرت شیخ سخاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کی خدمت میں ایک شخص نے کہا، میں مدینہ میں مسجد نبوی شریف میں تھا، خواب میں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حکم فرمایا کہ جب واپس جانا تو ابو الفضل کو ہمارا سلام کہنا، وہ ہم پر روزانہ 100 بار درود شریف بھیجتے ہیں۔ اس شخص نے واپس آ کر شیخ ابو الفضل کو ڈھونڈا اور سلام پہنچایا اور اسرار سے پوچھا کہ آپ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں؟ اسرار کی وجہ شاید یہ ہو کہ 100 بار تو کوئی بڑا عدد نہیں، صلاۃ و سلام کے حوض کوثر سے تو اہل دل روزانہ ہزاروں لاکھوں جام بھرتے ہیں، کوئی 1000 بار پڑھتا ہے تو کوئی 10,000 بار اور کوئی لا تعداد بار، پھر 100 بار پر اتنا اکرام کیسے؟ شیخ نے بتایا کہ میں یہ درود شریف پڑھتا ہوں روزانہ 100 یا زیادہ بار۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، جزا اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عنا ما هو اہلہ۔ شیخ کو شبہ ہوا کہ کہیں یہ شخص یہ ساری بات اپنی طرف سے نہ بنا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، انسان کا اگر دل بگڑ جائے، نصیب خراب ہو جائے تو وہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بول دیتا ہے۔ حالانکہ بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ کوئی گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی ایسے عظیم جرم اور ایسے سنگین گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے، جھوٹ، اور وہ بھی حضرت سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مگر شیطان کے پھندے بہت سخت ہیں اور جہنم کی کشش بہت زیادہ ہے۔ یہ امریکہ، یورپ اور بمبئی کی روشنیاں، یہ فیشن کے لشکارے، یہ مال کے انبار، یہ سب جہنم کی کشش ہیں۔ بس اسی میں پھنس کر لوگ ایسے خطرناک گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ یا اللہ، آپ کی پناہ۔ شیخ نے اس شخص کو کافی بڑا ہدیہ پیش کیا تو اس نے فوراً واپس کر دیا اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام مبارک کو دنیا کے بدلے نہیں بیچ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً رخصت ہو گیا اور آئندہ کبھی نظر نہیں آیا۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ یہ واقعی بہت اونچی دعا ہے۔ عظیم رب سے ان کے عظیم بندے کے لیے دعا اور درمیان میں صلاۃ و سلام اور جامع الفاظ۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیں، اس طرح کی روایات اور دعاؤں میں الفاظ کا تھوڑا بہت فرق نقصان دہ نہیں ہے اور نہ ہی محل بحث ہے۔ آپ کو عربی سے اچھی واقفیت ہے تو پھر آپ خود ہی بہتر ترین انتخاب کر سکتے ہیں، اور اگر عربی سے محرومی ہے تو کسی اہل علم سے مشورہ کر لیں۔ اس دعا میں بعض جگہ بما هو اہلہ لکھا ملتا ہے اور بعض جگہ ما هو اہلہ، دونوں ٹھیک ہیں۔ بعض جگہ عنا کا لفظ پہلے ہے اور بعض جگہ بعد میں، یہ بھی دونوں ٹھیک ہیں، پہلے لگائیں تو اچھا ہے۔ بعض لوگ محمدن پڑھتے ہیں اور بعض سیدنا محمدن، یہ بھی دونوں ٹھیک ہیں۔ روایت میں سیدنا کا لفظ موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی ادب کے لیے بڑھاتا ہے تو بڑھا سکتا ہے، لیکن وہ ان لوگوں کو بے ادب قرار نہ دے جو سیدنا کا لفظ نہیں بڑھاتے، کیونکہ درود شریف کے اصل ترین الفاظ جن پر سارے علماء اور ساری امت کا اتفاق ہے وہ یہ ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ان الفاظ میں سیدنا مذکور نہیں ہے، البتہ سیدنا کا اضافہ اکثر اہل علم کے نزدیک جائز ہے۔ پس جو لوگ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ کی جوں کی توں پیروی کریں تو یہ بھی بہت اچھا، اور اگر ادب کے الفاظ بڑھائیں تو یہ بھی بہت اچھا۔ ہاں، نماز کے قاعدہ اخیرہ میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اس میں سیدنا کے الفاظ نہ بڑھائے جائیں تو یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ وہاں نماز کا معاملہ ہے، اور نماز میں وہی الفاظ ادا کرنے چاہیے جو حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخرہ۔ ایک بہت ضروری بات یاد رکھیں، ہم اپنے آقا اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر قلبی طور پر قریب ہوتے جائیں گے، اسی قدر ہمارا ایمان بلند، مضبوط اور محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر ہم جب حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے تو ہمیں ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات یاد آئیں گے۔ ہاں بے شک، ہر قدم پر۔ ابھی 2 دن پہلے کسی نے انڈیا سے کی خبر بھیجی کہ وہاں ہندو مشرک آج کل اپنے دیوی دیوتاؤں کو گرم کپڑے بھیٹ کر رہے ہیں۔
بے جان بتوں کو جیکٹس، جرسیاں، سویٹر اور کمبل اوڑھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جس طرح ہمیں سردی لگتی ہے اسی طرح ہمارے بھگوانوں کو بھی لگتی ہے۔ کیسی جہالت اور کیسا اندھیرا! حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان قربان اور میرے ماں باپ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاکیزہ فطری حقیقی دین پہنچایا اور ہمیں ہمارے رب تعالیٰ کا راستہ دکھایا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت میں گم ہوتے ہیں تب بھی حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یاد آتا ہے کہ یہ عظیم الشان اور زندہ معجزات سے بھرا ہوا کلام ہم تک انہوں نے پہنچایا۔ آج دراصل ہم مسلمانوں میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا تو بہت ہے، مگر ہمارا دل ابھی تک اس عظیم، سچی اور پیاری محبت میں پوری طرح پھنسا نہیں ہے۔ ہم حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور دور ہیں، اسی وجہ سے ہم کامیابیوں اور ترقیوں سے بھی بہت دور ہیں اور ایمان کی حقیقی حلاوت سے بھی اکثر محروم ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ آج ہمارے قارئین کو انتظار ہوگا کہ مشرق وسطیٰ میں بظاہر جنگ کے شعلے بھڑکنے کو ہیں، آتش کدہ فارس کا ایک بڑا بت گر گیا ہے، تو آج اس پر کچھ تبصرہ کیا جائے گا، جبکہ ہم ایک ساز محبت میں گم چلے جا رہے ہیں، اور وہ ہے جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں پر تو جنگ کے شعلے سالہ سال سے بھڑک رہے ہیں، لاکھوں مسلمان صرف مسلمان ہونے کی پاداش میں عراق، شام، یمن، لبنان اور فلسطین میں شہید ہو چکے ہیں اور ہر آئے دن ہو رہے ہیں۔ ان شہداء میں سے کچھ کو اسرائیل نے، کچھ کو امریکہ نے اور زیادہ کو ایران نے قتل کیا۔ ایران دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو دوسرے ممالک میں کھلم کھلا اعلانیہ عسکری مداخلت کرتا ہے اور دو ٹوک الفاظ میں اس کا اعتراف کرتا ہے۔ وہ کسی جگہ اپنی ہم خیال حکومت کی مدد کرتا ہے تو دوسری جگہ اپنے ہم خیال باغیوں کو اسلحہ اور طاقت فراہم کرتا ہے۔ شام میں بشار، یمن میں حوثی، لبنان میں حزب اللہ اس کے اتحادی، جبکہ عراق کو تو وہ گویا کہ ایران کا ایک داخلی صوبہ مانتا ہے۔ بڑے بڑے جلسوں اور دیواروں پر مرگ بر امریکہ کے نعرے، جبکہ زمین پر امریکی فورسز کے شانہ بشانہ افغانستان سے لے کر عراق تک مسلمانوں کا بہیمانہ قتل عام۔ کشمیر کے معاملہ پر کبھی کبھار کشمیری مسلمانوں کی پھیکی سی تائید، مگر انڈیا کے لیے تن من سب کچھ ہمہ وقت حاضر۔ ظاہری طور پر بنیاد پرست حکومت، مگر یورپی ممالک سے گہری رشتہ داری، کیونکہ قائد انقلاب کی پناہ گاہ اور روان گاہ بھی یورپ رہا۔ سیاسی معاملات ایک طرف، عراق میں جو ظلم ایرانی جنرل سلیمانی نے وہاں کے مسلمانوں پر کیا وہ اس قدر لرزہ خیز اور ہولناک ہے کہ تاتاری بھی سنیں تو سر شرم سے جھکا لیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان یہ تعلق کہ ظاہر میں دشمنی اور اندر سے اتحاد، اوپر سے ایک دوسرے پر بھونکنا مگر کبھی کاٹی نہ کرنا، یہ طویل عرصہ سے جاری ہے۔ امریکہ نے ہی عراق کو صدام حسین شہید سے چھین کر ایران کی گود میں ڈال دیا۔ اوباما کے زمانے امریکہ اور ایران کے تعلقات میں مزید گہرائی اور مضبوطی آئی، مگر مظلوموں کے خون کی فریاد عرش پر تڑپتی ہے تو پھر حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ گزشتہ کچھ ماہ سے عجیب کرامت ہوئی، عراق کی عوام، حتیٰ کہ کئی شیعہ گروپوں کی ایران سے مخاصمت چل نکلی، اور یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ امریکہ کو مجبور ہونا پڑ گیا اور اس نے پہلی بار ایران کو ایک حقیقی جھٹکا دے دیا۔ امریکہ نے جنرل سلیمانی کو نہ سعودیہ کے کہنے پر مارا ہے نہ اسرائیل کی فرمائش پر۔ جنرل سلیمانی تو امریکہ کی ناک تلے سالہ سال سے کھلم کھلا دندناتا پھر رہا تھا۔ اس کے امریکی فورسز کے ساتھ تعاون کے کئی معاہدے تھے۔ اگر اس قتل میں اسرائیل یا سعودیہ کا کوئی ہاتھ ہوتا تو یہ واقعہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ یہ تو خالص جہاد کی برکت اور مظلوم شہداء کے خون کی کرامت ہے کہ سلیمانی کو خود عراق کے شیعوں نے امریکہ سے قتل کرایا، اور اب ایران صدمے اور حیرت میں سرتاپا غرق ہے۔ وہ بدلہ نہیں لیتا تو ساری دنیا میں ناک کٹتی ہے، اور بدلہ لے تو کیسے لے؟ سارا نظام صرف بھونکنے اور ناک کاٹنے کے فارمولے پر چل رہا تھا۔ بہرحال ظلم بالآخر ظالم کی طرف سانپ بن کر لوٹتا ہے۔ تکریت، ابو غریب اور بصرہ کی مظلوم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے آنسو لگ گئے اور ظلم و درندگی کا ایک منحوس دروازہ بند ہو گیا۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ بظاہر یہی لگتا ہے کہ اہل ایمان، اہل اسلام کے لیے انشاءاللہ مزید خیر ہوگی۔ چونکہ یہ معاملہ اہم ہونے کے باوجود آپ سب قارئین کے لیے واضح تھا، اس لیے اسے تفصیل سے لکھنے کی بجائے میں نغمہ محبت کو بلند کرنے میں لگا ہوں، اور وہ ہے جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہ تعالیٰ جب ہم پر احسان فرماتے ہیں اور ہمارے دل میں واقعی حضرت آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگتی ہے
تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا پیش کریں۔ حضرات صحابہ کرام نے تو جان و مال سمیت سب کچھ پیش کیا، مگر ہم تو وہ زمانہ نہ پا سکے، اور ہم اس قابل تھے بھی نہیں کہ وہ زمانہ پاتے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان کہ ہمارے دل پر بھی نور برسا، اور اس میں حضرت آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگی، تو ہم کیا پیش کریں۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان، مال اور سب کچھ، اور آپ کی ذات اطہر کے لیے زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام، عشق میں ڈوب کر، محبت میں بھیگ کر، اور اپنی روح کو مدینہ مدینہ سے جوڑ کر۔ صلاۃ و سلام کے اسی ذوق اور نظام میں یہ دعا بھی آ گئی، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس کے حبیب کے لیے مزید عظمت، مزید جزا اور مزید شان مانگی۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں، اور حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں اضافہ فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کی نہ کوئی حد نہ کوئی انتہا۔ اب آپ اندازہ لگائیں روزانہ کتنے مسلمان کتنی بار صلاۃ و سلام اور یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں، اور اس سے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام اور عظمت میں مزید اضافہ فرماتے ہیں۔ دیکھا آپ نے وہ وعدہ جو سورہ والضحیٰ میں ہوا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کے لیے ہر اگلا مرحلہ، ہر اگلا لمحہ، ہر اگلا دن پچھلے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، وہ وعدہ کس طرح سے پورا ہو رہا ہے۔ پھر بھی نادان لوگ دشمنوں کی طاقت دیکھ کر مایوس ہونے لگتے ہیں کہ دین محمد کا کیا بنے گا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنے گا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنے گا۔ ارے ان کو نہ کوئی مٹا سکا، نہ کوئی مٹا سکے گا، اور قیامت کے دن تو جھنڈا صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چلے گا۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ یہ نام محمد، یہ شان محمد، یہ آن محمد، یہ دین محمد، نہ مٹنے کو آئے نہ یہ مٹ سکیں گے۔ وہ دیکھو کھڑا مسکراتا ہے کب سے، مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔